ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان، قسط نمبر 17۔ ہم سماعت کو ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، تیری آواز میں کوئی تو پکارے ہم کو، تو ہے وہ قیمتی نقصان جو راس آیا ہے، اچھے لگتے ہیں تیرے بعد خسارے ہم کو۔ سرخ ناک اور بھیگی آنکھوں سے دنیا جہاں کا شکوہ نظروں میں سموئے وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ اور گردن دونوں جھکے ہوئے تھے۔ اس کے مقابلے میں وہ اسے نہ دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا باہر کیا شور و غل مچا ہوا ہے۔ تم انسانوں کے مقابلے میں ہماری عمر بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ مجھے نہیں یاد میں نے کسی بھی دن اللہ کی یاد سے غفلت برتی ہو، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا مجھے سب کچھ بھول گیا۔ تمہارے علاوہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا، لیکن میں کان لپیٹے بس تمہارے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ مجھے اس بات کا کلک ہے کہ میں نے ایک سراب کے پیچھے اپنی عبادتوں کو ضائع کر دیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے بھڑکتے شعلے مانند پڑے تھے، شانے بھی ڈھلکے ہوئے تھے۔ تم مجھے دھوکہ کہہ رہے ہو؟ اس نے سرسراتے لہجے میں بھیگی آواز میں استفسار کیا تو اس نے ضبط سے اسے دیکھا۔ تمہاری محبت میں مبتلا ہو جانا میرے لیے ایک دھوکے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں بریزے۔ مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں نے اپنے ساتھ تمہارے جذبات و احساسات کو بھی مجروح کیا۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی حدود سے تجاوز کر کے خود بھی گناہ کے دلدل میں قدم رکھے اور ساتھ میں تمہیں بھی گھسیٹ لیا۔ محبت پر تمہارا اختیار نہیں ہوتا نا فاطم؟ بے شک، لیکن وہ محبت کس کام کی جو آپ کو حرام کی ترغیب دے؟ کیا تمہیں پہلے خیال نہیں آیا تھا؟ اس کے اعصاب چٹک رہے تھے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ پہلے خیال آیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ تم نے کہا تھا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ وہ بری طرح روتی اسے اس کے وعدے یاد دلا رہی تھی۔ مجھے یاد ہے جو کچھ بھی میں نے کہا، اور میں اس کے لیے شرمندہ ہوں تم سے۔ تمہاری شرمندگی کا میں کیا کروں؟ جب تم مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو میری راہ میں کیوں آئے تھے؟ کیوں مجھے اپنا اسیر کیا تھا؟ میں بھول گیا تھا کہ میں ایک جن زادہ ہوں، تمہارا اور میرا ملن ناممکن ہے۔ ملن ممکن نہیں ہے؟ بے دردی سے آنسو صاف کرتی ہوئی وہ تمسخرانہ ہنسی۔ بریزے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں تم سے معافی مانگنے کے لیے کہہ سکوں۔ تم مجھے جان سے مار دو، میں تمہارے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کروں گی۔ کچھ وقت بعد تم مجھے بھی بھول جاؤ گی۔ تم بھلا دو گے مجھے؟ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں، اس کا دل ٹکڑوں میں کٹ رہا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا سر پھٹنے لگا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہا تھا۔ یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا۔ اور عاصم کے ایکسیڈنٹ میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، وہ قدرتی طور پر ایک حادثے کا شکار ہوا ہے۔ وہ خاموش کھڑی بہتے ہوئے آنسوؤں سے اسے دیکھے جا رہی تھی جو اسے الوداع کہنے آیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا بریزے، میں تمہاری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر گئے تو میں سچ میں زہر کھا کے مر جاؤں گی۔ وہ جب بولی تو اس کا لہجہ سنگین تھا۔ ایک جنزادے کے پیچھے کیوں اپنی زندگی کو جہنم بنا رہی ہو؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اس کے لیے۔ فاطم کا ہاتھ اس کے سر پہ دھرا تھا جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا۔ زخمی سا مسکراتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے ہوئے یکلخت ہی دھواں بن کر تحلیل ہو گیا۔ اپنی یادوں کو اس کے پاس چھوڑے وہ کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا تھا۔ فاطم، فاطم! وہ دیوانہ وار کھڑکی کی جانب بڑھی، اس کے دونوں پٹ کھولے، وہ روتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ اپنی حدود کو توڑنے، ان سے تجاوز کرنے کی اسے سزا سنا دی گئی تھی۔ اسے ہمیشہ کے لیے وہاں بھیج دیا گیا تھا جہاں سے واپس آنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ بریزے! دروازے میں کھڑی رشام نے شوق کے عالم میں اسے دیکھا، پھر تیزی سے اس کے پاس جا کر اسے سنبھالا۔ کیا ہو گیا بریزے؟ ہوش میں آؤ! اسے دونوں بازو سے پکڑ کر وہ سختی سے کہہ رہی تھی جو اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ عیشا نے تشویش سے ماشا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن کیسے ہو گئی بے ہوش؟ دائم کی اطلاع دینے پر اس نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، پھر ساتھ ہی اسے اٹھانے کو تدبیریں کرنے لگیں۔ اب یہ تو داریان بھائی نہیں بتائیں گے۔ داریان؟ عیشا نے حیرانگی سے اس طرح دیکھا کہ وہ بلا بجائی اپنی جگہ پہ شرمندہ ہو گیا۔ جب یہ اس کے ہاتھ میں پکڑے فون پر رنگ ہونے لگی تو وہ شکر کرتا جلدی سے بالکنی میں آ گیا،
لیکن جب اسکرین پہ نظر آتے نام کو دیکھا تو فون اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ انس غازی کو کیا الہام ہوا تھا کہ اس کی بہن داریان کے کمرے میں بے ہوش پڑی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ بتاؤ فاطم سے کوئی بات ہوئی تھی تمہاری؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں لیکن کیوں؟ جس لڑکے سے بریزہ غازی کی شادی ہونے والی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اوہ، پھر اب؟ اس نے افسوس سے پوچھا۔ خطرے کی تو کوئی بات نہیں ہے، معمولی سے زخم تھے، لیکن اس کے گھر والوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اتنی سی بات پر انکار؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ فرسودہ قسم کی سوچ کے مالک ہیں، ایکسیڈنٹ کو بدشگونی سمجھ کر منع کر دیا نکاح سے۔ انس اسے تفصیل بتاتا جا رہا تھا۔ حیرت ہے، اتنے ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ بس کیا کر سکتے ہیں، اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے یہ کام فاطم کا ہے؟ تو اور کس کا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ لیکن انس، داریان نے فون ایک کان سے دوسرے کان پہ منتقل کرتے ہوئے بات جاری رکھی، کچھ دیر پہلے ہی میری اس سے بات ہوئی تھی، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے تمہاری کزن سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اسی وقت شاہ صاحب نے اسے بلا لیا تھا۔ یقیناً انہوں نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا ہوگا۔ کس چیز کا فیصلہ؟ فیصلہ یعنی جو حرکت اس سے سرزد ہوئی تھی اس کی سزا اسے سنائی گئی ہوگی۔ کس قسم کی سزا؟ اب اس بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے مجھے، جناتوں کی سزائیں بھی مختلف قسم کی ہوا کرتی ہیں۔ کیا وہ واپس آ سکتے دوبارہ؟ میرا نہیں خیال۔ وہ فون بند کر کے جب روم میں آیا تو وہ سر تھامے بیٹھی تھی۔ عیشا اس کے پاس ہی بیٹھی اس کی طبیعت پوچھ رہی تھی، لیکن جب اس نے غیر ارادی طور پر داریان کو دیکھا تو پھر سے اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ جو کچھ اس نے کچھ دیر پہلے دیکھا وہ اس کی نگاہوں میں گھومنے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسی مخلوق تھی جو ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ اس کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں تھے کہ یہ بوجھ سہار پاتی۔ تم یہاں کتابیں لینے آئی تھی نا، ماشا پھر بے ہوش کیسے ہو گئیں؟ عیشا پریشانی سے اس سے دریافت کر رہی تھی۔ وہ مجھے چکر آ گئے تھے بس۔ داریان کو نہ دیکھنے کی صحیح کرتے ہوئے وہ صاف چھپا گئی تھی۔ ہم وہی تو پوچھ رہے ہیں کہ چکر کیسے آ گئے؟ دائم کہاں باز آنا تھا، اس سچویشن میں بھی اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ لیکن داریان کی صرف ایک گھوری پر وہ سیدھا ہوا تھا۔ اسے جب احساس ہوا کہ وہ داریان کے بیڈ روم میں ہے تو بکھلا کر بیڈ سے اٹھی۔ آرام سے، کس بات کی جلدی ہے؟ عیشا نے اس کی عجلت پر فوراً ٹوکا۔ وہ مہرما انتظار کری ہوگی اپنی کتابوں کا۔ اس نے شکر کیا کہ وقت پر بہانہ سوجھ گیا تھا۔ یہ مہرما کو دے آؤ۔ داریان نے 3-4 کتابیں ٹیبل پر سے اٹھاتے ہوئے دائم کو تھمائیں۔ کیا بھی جانے؟ اچھا جا رہا ہوں۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے وہ جلدی سے نکل گیا تھا۔ میں جا کر کچن دیکھتی ہوں، تم نیچے آ جاؤ، تمہارے لیے ملک شیک بنا رہی ہوں۔ کھاتی پیتی کچھ ہو نہیں تو چکر ہی آنے ہیں۔ وہ جب تنبیہ کرتے ہوئے چلی گئی تو ماشا بھی سرحد سے نکلنے لگی تھی، لیکن عقب سے آتی اس کی آواز رک گئی، جس نے اس کا نام پکار کے اسے روکا تھا۔ میری بات سنو ماشا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کبھی اس سے ہم کلام ہوا ہو۔ اس کے منہ سے اپنا نام ہی اس نے پہلی بار سنا تھا۔ وہ جو کچھ تم نے دیکھا، اس کی بات ادھوری تھی کہ وہ باعجلت 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی نگاہوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ تو اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ڈر کو وہ صاف محسوس کر سکتا تھا جسے وہ کم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس وقت شدید خوف کا شکار لگ رہی تھی۔ اسے کامل یقین ہو چلا تھا کہ داریان بھی حقیقت میں کوئی جن ہی تھا۔ ویسے بھی وہ کون سا فرمان دورانی کا سگا بھائی تھا؟ بے وقوف لڑکی۔ اس کے وہاں سے جانے کے بعد وہ تعصب سے سر ہلا کے رہ گیا تھا۔ وہاج اور ضمیر غازی کے ساتھ عبیر بھی گیا تھا ہاسپٹل ڈاکٹر عاصم کو دیکھنے۔ کچھ دیر پہلے وہ لوٹے تھے، ان کے چہرے پر پریشانی اور تفکر کی پرچھائیاں تھیں۔ وہاج غازی کے شانے ڈھلکے ہوئے تھے، ایک لمحے میں ہی وہ صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ عاصم کے فیملی نے اس رشتے سے معذرت کر لی تھی، انہوں نے نکاح کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی، ہر طرف چہمگوئیاں اور سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ وہاج غازی کا تو دل بیٹھا جا رہا تھا۔ چاچو اب سنبھالیں خود کو، ابی نے پریشانی سے کہا۔ میں کیسے سنبھالوں خود کو، کیسے سامنا کروں اپنی بیٹی کا؟ وہ زخمی لہجے میں بولے۔ کیا کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اس حویلی کو؟ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک جن کی وجہ سے بھی اتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں تو شکر ہی ادا کرتی ہوں اللہ نے ہمیں صرف 2 لڑکیوں سے ہی نوازا ہے، اور ہوتی تو جانے کتنے گل کھلاتی وہ۔ سفینہ غازی تلخی سے کہے جا رہی تھیں۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں ماں؟ سالار نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ تو اور کیسی باتیں کروں؟ اس جن کی وجہ سے ایک معصوم انسان موت کے منہ سے زندہ واپس آیا ہے۔ وہ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا، اسے نے کروایا تھا، معلوم ہے مجھے۔ وہ نہیں چاہتا کہ بریزے کی شادی کسی اور سے ہو۔ تم لوگ بریزے کو بچانے کے لیے اس کی شادی کسی اور سے کروا رہے تھے، اور اس جن نے اس لڑکے کو ہی راستے سے ہٹا دیا۔
جب کسی لڑکی پر جن کا سایہ پڑ جاتا ہے نا تو ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ صرف عاصم ہی نہیں، جس سے بھی بریزے کی شادی کرنے کا سوچو گے اس کی جان کو خطرے میں ہی ڈالو گے۔ اللہ نہ کرے بھابھی، وہ صرف ایک حادثہ تھا، اچھا ہی ہوا ان کی دقیانوسی سوچ کا ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا۔ رائمہ نے ہمنا غازی کو سنبھالتے ہوئے ناپسندیدگی سے کہا۔ لیکن جو داغ اس کے دامن پہ لگا ہے اس کا کیا؟ لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ بریزے کی بارات واپس چلی گئی۔ ایسی لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ باوجود کوشش کے وہ یہ نہ کہہ سکی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں گی بریزے سے، لیکن اپنے بیٹے کی عادت سے بھی وہ بخوبی واقف تھیں۔ عاشر مرزا کسی کی بھی زبردستی کے فیصلوں کو خود پہ مسلط نہیں ہونے دیتا تھا۔ کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ بھی انکار کر دیتا۔ رائمہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بریزے کے لیے دوسری بار بھی انکار کر کے انہیں دل برداشتہ کرے، اسی لیے انہوں نے اس سے نہ پوچھنا ہی بہتر جانا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، وہ نظریں جھکائے ہوئے تھا، لیکن اس کے چہرے سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ اس وقت سعادت غازی کے ساتھ اکیلا بیٹھا تھا ان کے کمرے میں۔ میں تمہیں جذباتی طور پر بلیک میل نہیں کرنا چاہتا، میں جانتا ہوں تم اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہو، اور یہ بھی کہ تم اس کے لیے صاف انکار کر چکے ہو، لیکن بات کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے چند لمحے خاموش رہ کر ڈھیر و ہمت کو مجتمع کیا تھا۔ عاشر کو بخوبی اندازہ تھا ان کی طرف سے کی جانے والی گزارش کا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ بریزے کی طرف جو انگلیاں اٹھی ہیں تم اسے ان سے بچا لو، وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی عاشر۔ وہاج ماموں مجھے پسند نہیں کرتے، میں خود بھی ان کی بیٹی کو پسند نہیں کرتا، اس رشتے کو قائم کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس کی جھکی نظریں اپنی جوتوں پر تھیں، آواز میں ایک سرد پن تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن میری برسوں کی عزت خاک میں مل رہی ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، مجھے بریزے کی فکر ہے، میں اسے لوگوں کی زہریلی باتوں کا نشانہ بنتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ کسی اور سے اس کی شادی کروا دیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ سعادت غازی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ مجھے تم پر بہت مان ہے عاشر، تم میرے اکلوتے نواسے ہو۔ یہ صرف ایک کاغذی رشتہ تو نہیں ہوگا نا نانا جان، جو ضرورت پڑنے پر قائم کیا جائے اور بعد میں ختم کر دیا جائے، یہ میری پوری زندگی کا سوال ہے۔ اب کہ وہ بولا تو اس کے لہجے میں زمانے بھر کی ناراضگی تھی۔ خاندان میں اس کی ہم عمر لڑکے موجود ہیں جو میرے ایک بار کہنے پر اس سے شادی کو تیار ہو جائیں گے، لیکن تمہارے علاوہ مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے، تمہارے علاوہ اسے کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ آپ مجھ سے بہت بڑی قربانی مانگ رہے ہیں۔ پیشانی مسلتے ہوئے اس کے اعصاب تن رہے تھے۔ تمہیں اس قربانی کا اجر ملے گا میرے بیٹے، وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے جذب سے کہتے اسے منا لینا چاہتے تھے۔ مشکل حالات میں خون کے رشتے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ سب کو یہی لگ رہا ہے کہ عاصم کا ایکسیڈنٹ اس جن زادے کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ بریزے کی شادی کسی اور سے نہیں ہونے دے گا۔ ایک بار اگر یہ نکاح ہو گیا تو ممکن ہے وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جنات اتنی آسانی سے کسی کا پیچھا نہیں چھوڑا کرتے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کا مجھے تو کوئی اور راستہ بجھائی نہیں دے رہا۔ وہ تکان اور بے بسی سے بولے تو عاشر نے ان کی قابل رحم حالت دیکھتے ہوئے گہری سانس بھری۔ آپ کی عزت میری عزت ہے نانا جان، آپ کے لیے میں یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ عاشر کی بات سے جیسے ان کے اندر توانائی سی بھر گئی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم کرو گے بریزے سے نکاح؟ انہیں یقین نہیں آیا تو پھر سے پوچھا۔ جواباً اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ یہ کیوں اتار دیا تم نے؟ ریشام نے چونک کر اسے دیکھا جو ایک ایک کر کے اپنی ساری جیولری اتار رہی تھی۔ 2 بار ٹھکرا دی گئی ہوں، اب کس کے انتظار میں دلہن بن کر بیٹھی رہوں؟ اس کے سرخ چہرے پر آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ بریزے سنبھالو خود کو، اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے وہ نرمی سے بولی، لیکن اس کا رونا جاری تھا۔ نکاح کے لیے آ رہے ہیں سب، ٹھیک ہو کر بیٹھو۔ وہ رونا بھول کر حیرت زدہ ہی نگاہوں سے یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ لیکن وہ تو، اسے تو یہی بتایا گیا تھا کہ عاصم کی فیملی نے صاف منع کر دیا ہے، تو کیا وہ مان گئے تھے؟ وہ ریشام سے پوچھ بھی نہیں سکی تھی۔ اسے دوبارہ جیولری پہنانے کا وقت نہیں تھا۔ ریشام نے جلدی جلدی میں ہی اس کے کامدار دوپٹے کو چہرے تک اوڑھا دیا۔ وہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ رائمہ پھپھو نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے کانپتے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ایک ایک کر کے گھر کی سبھی خواتین اس کے روم میں آ چکی تھیں۔ وہ گھونگھٹ کی اوٹ سے ابیر غازی کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے نکاح کی کارروائی شروع کرنے ہی لگا تھا۔ اسے تو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے کمرے میں اس وقت کون کون موجود ہے اور کن تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ عاصم کے ایکسیڈنٹ کا قصوروار سب اسے ہی ٹھہرا رہے تھے کہ جس لڑکی سے شادی ہونے سے پہلے یہ بدشگن ہو گیا، شادی ہو جانے کے بعد تو نہ جانے کون سی آفتات کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن وہیں پر سب عاشر کی ہمت کو بھی داد دے رہے تھے جو جانتے بوجھتے اسے نکاح کر رہا تھا۔
یہ بات تو سب کو ہی معلوم تھی کہ بچپن سے ریشام سالار سے منسوب تھی اور بریز عاشر سے، لیکن یہ بات صرف بڑوں تک ہی محدود تھی۔ جب عاشر کا نام لیتے ہوئے اس کی رضا جاننی چاہی تو رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ پیوستہ لب بیٹھی رہی۔ وہ جانتی تھی اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سے منت سماجت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہوگی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسے سخت ناپسند کرتا ہے اور پہلے ہی اس سے شادی کے لیے انکار کر چکا ہے، لیکن اگر وہ مان گیا تھا تو صرف پریشرائز کرنے کی وجہ سے۔ بریزے کسی صورت اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شدید اضطراب کا شکار تھی، لیکن کچھ دیر پہلے جو اس نے اپنے حوالے سے جو باتیں سنی تھیں وہ برچھی کی طرح اس کے دل کو زخمی کر گئی تھیں کہ اس لڑکی کے سبز قدم ہیں، اس پر جنات کا سایہ ہے، اس سے شادی کرنے والا کوئی بھی شخص محفوظ نہیں رہے گا۔ اس کا دل ماتم کنا تھا، سب اس کی رضامندی جاننے کو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اگر حویلی کی عزت بچانے کے لیے عاشر مرزا ایک ناپسندیدہ قدم اٹھا سکتا تھا تو پھر اس کے پاس تو انکار کرنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ سعادت غازی کی بیٹھک میں اس وقت ایک ہجوم ہی تو لگا تھا۔ تمام رشتہ دار ابھی تک وہیں موجود تھے۔ جو صورتحال انہیں دیکھنے کو مل رہی تھی وہ ان کے لیے کافی دلچسپی کا باعث تھی۔ وہ تو صرف بریزے کے نکاح میں شرکت کرنے آئے تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس کا نکاح عاشر سے ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے واسکٹ اتار کر کہاں پھینکی تھی۔ اس وقت وہ سفید کرتے شلوار زیب تن کیے اسد سنجیدہ صورت لیے بیٹھا تھا۔ ہمیں معلوم ہے تم پر زبردستی یہ فیصلہ تھوپا گیا ہے، لیکن جب تم نے اقرار کر ہی لیا تو اپنا منہ بھی ٹھیک کرو۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ابیر نے اس کے بازو پر امام ضامن باندھتے ہوئے دھیمی آواز میں اسے اپنے چہرے کے زاویے ٹھیک کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں میں کہہ کے لگاتے ہوئے اپنی بے بسی کا جشن مناؤں؟ وہ اسد ناراض لگ رہا تھا۔ وہ محض تعصب سے سر ہلا کے رہ گیا۔ بے تاثر انداز میں نکاح کی کارروائی دیکھتے اور سنتے ہوئے اس نے کچھ کاغذات پہ دستخط کر دیے تھے۔ ارادہ تو تھا کہ فوراً وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا، لیکن اتنے مہمانوں کی موجودگی میں وہ یہ نہیں کر پایا تھا۔ سعادت غازی نے جب اسے گلے لگا کر مبارکباد دی تو ساتھ ہی سرگوشیانہ انداز میں اس کا شکریہ بھی ادا کیا جس نے ان کی عزت کی لاج رکھ لی تھی۔ شرمندہ مت کریں نانا جان، بس میری شرط پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، جبری مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے وہ الگ ہوا۔ جنہوں نے اس بات میں سر ہلا کر اسے یقین دہانی کروائی تھی وہ اپنی بات کا پاس رکھیں گے۔ مبارک ہو۔ ایک ایک کر کے سب اسے گلے ملتے ہوئے خوش دلی سے اسے نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے۔ بہت غازی شرمندگی کا شکار تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس کا شکریہ ادا کریں جس نے اپنے دل کو مار کے ان کی عزت رکھ لی تھی، جو ان کی بیٹی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے مہمان رخصت ہو چکے تھے، ابھی صرف گھر کے افراد ہی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وحاج غازی کے گلے لگے، وہ تب سے رونے میں مصروف تھی۔ سب اسے تسلی دے کر تھک چکے تھے، لیکن اس کا دکھ تو جیسے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عاشر کا کچھ پتہ چلا؟ رائمہ نے فکر مندی سے سالار سے پوچھا، جس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کب سے اس کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا جو مسلسل آف جا رہا تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی، اب سب کو ہی فکر ہونے لگی تھی، ساتھ ہی دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ بات ہو گئی ہے میری عاشر سے، کچھ دیر تک واپس آ جائے گا۔ فون کان سے ہٹا کر اس نے سعادت غازی کو اطلاع دی تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ دونوں تو پہلے ہی ناک میں دم کیے رکھتے تھے، سونے پہ سہاگا، اب تو یہ دونوں ساتھ مل کر ہمارا سکون برباد کیے رکھیں گے۔ سفینہ تائی تلخی سے بولی تو سب نے ہی ناپسندیدگی سے انہیں دیکھا۔ اجازت دیجیے دادا جان، میں اب چلتا ہوں۔ جتنے استحقاق سے وہ دادا جان کہتا ہے، کوئی بعید نہیں کہ آپ کے بابا نے ساری جائیداد اس کے نام پر کر دینی ہے۔ سفینہ تائی نے تنفر سے انس کو دیکھتے ہوئے وجاہت غازی سے ہلکی آواز میں بولی، معلوم ہے مجھے، جب سے حقیقت انہیں معلوم ہوئی ہے تب سے ان باپ بیٹے کے صدقے واری جا رہے ہیں۔ ان کے جذبات بھی بیوی سے مختلف نہ تھے۔ رات بہت ہو گئی ہے، آج یہیں رک جاؤ۔ سعادت غازی اسے روکنے پہ مصر تھے۔ گھر پہ سب انتظار کر رہے ہوں گے میرا۔ ان کی پیشکش پر اس نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ انہیں فون کر کے اطلاع دے دو آج تم یہیں رکو گے۔ ریشام، قطعی لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے اسے مخاطب کیا جو سرد سے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی دادا جان۔ بریزے کو عاشر کی روم میں لے جاؤ۔ سب نے ایک شوق کے عالم میں انہیں دیکھا۔ اتنی اچانک رخصتی کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ لیکن بابا اتنی جلدی؟ فہد غازی نے کچھ کہنا چاہا تو وہ ہاتھ اٹھا کے رک گئے۔ یہ کام بعد میں بھی تو ہونا ہی ہے نا، تو پھر ابھی ہی صحیح۔ ان کے فیصلوں کے آگے کسی کو بولنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ میں اس کے روم میں نہیں جاؤں گی ریشام، وہ دروازے کے پاس ہی رک گئی تھی۔ یہ دادا جان کا فیصلہ ہے، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اس کا بازو پکڑے اندر لے آئی تھی۔ تم لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، وہ روحان سی تھی۔ اسی کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو
اس کے بھاری لباس کو سنبھالتی ہوئی ریشام نے اسے بیڈ پر بیٹھنے میں مدد دیتے ہوئے نرمی سے کہا، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے میری بچی۔ رائمت اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اس پر نہال جا رہی تھی۔ ان کے دل کی تو خواہش پوری ہو گئی تھی۔ رونا بند کرو بریزے، میرا بیٹا اتنا بھی برا نہیں ہے۔ آپ کو نہیں معلوم وہ کتنا برا ہے، وہ بھیگی آواز میں ناراضگی سے بولی۔ میں تو دل سے چاہتی تھی کہ تمہاری اس سے شادی ہو، دیکھو کیسے اللہ نے راہ بنا دی۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ اپنے روم میں جا رہی ہوں سونے۔ ٹھہرو میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ تم یہیں رہو گی؟ مجھے یہاں نہیں رہنا اس جنگلی انسان کے ساتھ۔ لیکن وہ تو تمہیں یہاں رکھنا چاہتا ہے۔ اس کا دماغ نہیں خراب جو وہ ایسا چاہے گا، وہ تلخی سے بولی۔ تم آرام سے بیٹھ جاؤ اب، میں اس کے ساتھ یہاں کسی صورت نہیں رہوں گی۔ دیکھو بریزے، میں بہت تھک چکی ہوں، تمہیں یہاں سے لے جا کر میں اسے باتیں نہیں سننا چاہتی، اس نے تھکے ہوئے انداز میں بیزاری سے کہا۔ جب بھی بنا کسی دستک کے دروازہ کھلا، ہاتھ میں ہیلمٹ لیے دوسرے ہاتھ سے پیشانی پر آئے بالوں کو پیچھے کی جانب کرتے ہوئے اس نے ابرو اٹھا کر ریشام کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بریزے کو چھوڑنے آئی تھی، وہ کہتی ہوئے جانے لگی جب بریزے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ساتھ لے کر جاؤ۔ عاشر کی نظروں سے چھپی نہیں رہی تھی اس کی یہ حرکت، لیکن انجان بنتے ہوئے ہیلمٹ کو رائٹنگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے وہ فون کھول کر اس پر مصروف ہو گیا۔ وہ اس کو روکنے کے باوجود بھی نہیں رکی تھی۔ بیڈ کے کونے پہ ٹکے ہوئے اس نے کتنے ہی آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا، کیسے ایک بوجھ کی طرح اسے اتار کر پھینکا گیا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکی تھی جب وہ فون بند کر کے ٹیبل پہ ڈالتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ اس کے نزدیک آنے پر وہ مزید پیچھے ہوئی تھی، لیکن وہ سنجیدہ صورت لیے اسے نظر انداز کرتے ہوئے جھک کر سائڈ ٹیبل کی ڈرا سے لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے بالکنی میں چلا گیا تھا۔ بریزے چند لمحے اسے گھورتی رہی۔ نکاح جیسے بھی حالات میں ہوا، لیکن اس کی طرف سے رکھی گئی رخصتی کی شرط پر اندر تک سلگ رہی تھی۔ اپنا بھاری لباس سنبھالتی بھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سیدھا دروازے کی جانب بڑھی۔ ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کے اسے گھمایا، لیکن وہ لاک تھا، باوجود کوشش کے وہ اسے کھول نہیں پائی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ بڑبڑاتی ہوئی بالکنی کے پاس آئی جہاں وہ کھلی فضا میں سگریٹ سلگائے ہوئے تھا۔ بریزے کو سخت نفرت تھی اس کی بدبو سے۔ یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا ہے؟ وہ کب سے آتی اس کی آواز پہ عاشر نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ کیونکہ وہ لاکڈ ہے۔ کھولو اس سے، مجھے باہر جانا ہے۔ کیوں جانا ہے باہر؟ وہ مکمل اسی کی طرف متوجہ تھا۔ کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ تم نانا جان کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہی ہو؟ وہ میرا اور ان کا مسئلہ ہے، تم دروازہ کھولو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ نہیں کھولوں گا، کر لو جو کر سکتی ہو۔ اس کو ہٹ درمی پہ قائم دیکھ کر وہ بے بسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک قہر بار نگاہ اس پر ڈال کر دوبارہ روم میں آ گئی تھی۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہاتھوں میں پہنی ساری انگوٹھیاں اور چوڑیاں اتار کر یہاں وہاں پھینکتی جا رہی تھی۔ وہ چینج کرنے کی نیت سے الماری سے کپڑے نکال رہی تھی جب دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ ریشام کو خیال گزرا کہ کہیں بریزے نہ آ گئی ہو۔ اس نے کپڑے بیڈ پر پھینکتی ہوئے جلدی سے دروازہ کھولا، جہاں کھڑے فاز کو دیکھ کر وہ چونکی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہارے پاس پین کلر ہوگی؟ کچن میں ہے دوائیوں کا باکس، وہاں سے لے لیتے۔ اتنی دیر سے وہیں ڈھونڈ رہا تھا لیکن مجھے نہیں ملا۔ چلو میں دے دیتی ہوں۔ اسے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ خیریت تو ہے؟ تمہیں پین کلر کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ ریشام نے اس سے پوچھا جو کچن میں آ کر فریج کھول کر کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ اپنے لیے نہیں چاہیے۔ تو پھر؟ اس نے کیبنٹ میں سے باکس برآمد کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ انس بھائی کے سر میں درد ہو رہا ہے، ان کے لیے لینے آیا تھا۔ کچھ کھانے لائق نہ ملا تو اس نے فریج کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، جو انس کے نام پر چونک اٹھی تھی۔ وہ تمہارے روم میں ہے؟ میرے ساتھ ہی رکے ہوئی ہیں۔ چائے بنا دوں؟ ریشام نے پین کلر اسے تھماتے ہوئے پوچھا، جس کے چہرے پر فوراً ہی پرجوشی آ گئی تھی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، میرے لیے بھی بنانا۔ وہ جب اپنے سگریٹ کا شغل پورا کر کے روم میں آیا تو اسے دیکھا جو چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے بیٹھی تھی، شاید رو بھی رہی تھی۔ اس کے پیروں کے نیچے آ کر کچھ ٹوٹا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو کانچ کی چوڑیاں تھیں جو کرچیوں میں بٹ چکی تھیں۔ آہٹ پر اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر بھیگی نظروں سے اسے دیکھا جن کا کاجل پھیل چکا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کے اس کے سامنے بڑھا دیا۔ بریزے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتی ہوئی جھٹکے سے اٹھی۔ تم ابھی جا کر سب کو بولو کہ تم دادا جان کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ وہ جب بولی تو اس کی آواز میں ایک حکم تھا۔ کون سے فیصلے کو؟ اس نے باکس میز پہ ڈالتے ہوئے بازو سینے پر لپیٹ لیے تھے۔ اسی فیصلے کو۔ اس کا اشارہ خود کی اس کے کمرے میں موجودگی پر تھا۔ لیکن مجھے تو کوئی اعتراض نہیں نانا جان کے اس فیصلے پر۔
تمہیں تو میں اچھی ہی نہیں لگتی، پھر کیوں کیا تم نے مجھ سے نکاح؟ اسے حیرانگی کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی لاحق تھی۔ بریز غازی، ایک چیز ہوتی ہے جسے مجبوری کہتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے جسے مصلحت کہتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے جسے جبر کہتے ہیں۔ تم سے نکاح کرنے کے پیچھے صرف ان 3 وجوہات کا ہاتھ ہے، تو تم کون سا کسی کی مجبوری اور مصلحت اور جبر کو خاطر میں لاتے ہو؟ تم صاف انکار بھی تو کر سکتے تھے۔ وہ تیز لہجے میں بولی، میں نے کئی بار کیا تھا، میں نے کہا بھی تھا اس چڑیل کو میرے پیچھے نہ لگائیں، لیکن نانا جان نے میری ایک نہیں سنی۔ اب جس طرح تمہیں مجھ پہ مسلط کیا گیا ہے نا، اسی طرح میں بھی تمہارے سر پہ سوار رہوں گا، تاکہ تم بھی وہ سب محسوس کر سکو جو میں کر رہا ہوں۔ اس نے پلکیں میچ کر ڈھیروں برداشت کو اپنے اندر اتارا۔ مجھے تمہارے ساتھ تو ہرگز نہیں رہنا، شرافت سے چابی تو مجھے اپنے روم میں جانا ہے۔ عاشر نے سکون سے جیب سے چابی نکال کے اس کی طرف اچھال دی تھی، جس نے اس نے سرد سے کیچ کیا تھا۔ جا کر چینج کرو اور دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس آؤ۔ بھول ہے تمہاری کہ میں واپس آؤں گی یہاں؟ تنفر سے اسے دیکھتی ہوئی وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کہاں گھومتا پھر رہا ہے؟ جار سے نم کو نکال کر کھاتے فاز نے دور سے ہی اسے دیکھ لیا تھا، جب ہی چونک کر بولا، ساری حویلی میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، کچن میں کیا کر رہے ہو؟ وہ آتی برے بونڈ میں بولا، چائے بنوا رہا ہوں، تم کیوں بھٹکی ہوئی روح کی طرح حویلی کے چکر لگا رہے ہو؟ اے سی نہیں چل رہا میرے روم کا، اپنے پلاس پیچکس لے کر آؤ اور ٹھیک کرو اسے۔ ایک تو تم لوگوں نے صحیح مجھے مفت کا ملازم سمجھ رکھا ہے۔ جار کو شیلف پہ رکھ کر اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے نروٹھے لہجے میں کہا، تم کیوں دلہن بن کے چائے بنا رہی ہو؟ عاشر اب کے اسے مخاطب ہوا جو ابھی تک اسی حلیے میں تھی۔ چینج کرنے ہی جا رہی تھی، لیکن یہ آ گیا تھا پین کلر لینے، انس بھائی نے بھیجا تھا۔ اس نے ساتھ ہی وجہ بتا دی۔ انہیں کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد تھا۔ تم دونوں کا کہاں سے بھائی ہو گیا وہ؟ کیا اتنی جلدی قبول کر لیا تم نے اسے؟ وہ ابرو بھینچے ان دونوں کی گفتگو سنتے ہوئے بیچ میں بولی، اب جو بھی حقیقت کو تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا نا۔ تم چائے بناؤ، بن جائے تو مجھے بلا لینا۔ فاز ذلت میں ہوتے ہوئے کچن سے نکل گیا تھا۔ بے شک، وہ بھی زبردستی مسکراتے ہوئے کہتا فاز کے پیچھے چلا گیا۔ بریزے کہاں ہیں؟ گریبان میں پلاس اٹکائے اسٹول پر چڑھے فاز نے ایک دم یاد آنے پہ چونکے اسے دیکھا، جو نیچے اسٹول پکڑ کے کھڑا تھا۔ نیند کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سرخی نمایاں تھی۔ اپنے روم میں چلی گئی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا زیادہ وقت لگے گا؟ ہاں، کچھ ٹائم لگ جائے گا، وہ مصروف سے انداز میں بولا تو وہ اسٹول چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ جب ٹھیک ہو جائے تو فون کر دینا مجھے۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا فون، لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر وہ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے اسے آواز یہی دیتا رہ گیا تھا۔ اس نے دروازہ دھکیل کے اندر قدم رکھے تو خوابناک سے ماحول نے اس کا استقبال کیا۔ ساری لائٹس آف تھیں، صرف ایک نائٹ بلب کی مدھم روشنی نے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ کھڑکیوں پر بھی بھاری پردے پڑے تھے۔ نیند سے اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ وہ چاروں اور نظریں دوڑاتے ہوئے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر دروازہ لاک کر کے وہ بیڈ کے نزدیک آیا۔ اپنا فون وغیرہ سب سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے وہ بلینکٹ اوڑھتے ہوئے وہیں دراز ہو گیا۔ چائے بنا کر کپ میں نکالتی ہوئی اس نے چند منٹ فاز کا انتظار کیا تھا، لیکن جب وہ نہ آیا تو پھر وہ خود ہی ٹرے اٹھا کر اس کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ گہری سانس بھر کے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے نیواں دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی، جہاں وہ بیڈ کے نزدیک پڑے بڑے سے 1 سیٹر صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ سر کو بھی ہاتھ میں پکڑے فون پر جھکا رکھا تھا۔ جب آہٹ پر اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس کی آنکھوں میں حیرانگی کا تاثر ابھرا۔ یقیناً وہ اس کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن پل بھر میں ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ فون آف کر کے بیڈ پہ رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ فاز نے کہا تھا تمہارے سر میں درد ہے، اس لیے بنا دی جائے۔ ٹرے اس کی جانب بڑھاتی ہوئی اس نے ساتھ ہی توجیہ پیش کر دی۔ پین کلر کافی تھی، اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی، بیٹھیے۔ کپ اٹھاتی ہوئی اس نے ساتھ ہی رشام کو بیڈ پہ بیٹھنے کو کہا، جو کھلے ہوئے دروازے کو دیکھتی ہوئی ہچکچاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ دھڑکا لگا ہوا تھا کہیں کوئی آ نہ جائے۔ صوفے کے بازو پر کوہنی ٹکائے مٹھی گال تلے رکھے وہ فرصت سے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے خریدے ہوئے دیدہ زیب لباس میں ملبوس جیولری اور میک اپ کے ساتھ بڑے سے دوپٹے کو سر پہ اوڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک پلو کو آگے کی جانب پھیلا کر دوسرے کندھے پر پن سے سیٹ کر رکھا تھا۔ اس کے دراز بال کھلے ہوئے تھے، لیکن سارے پشت پر بکھرے اس کے دوپٹے میں چھپے ہوئے تھے۔ انس کی نظریں اس کی گردن میں دمکتی اس چین پر پڑیں تو جلتے دل پر جیسی ٹھنڈی پھوار برس پڑی۔ تمہارا یہاں رکنا کسی کو خاص پسند نہیں آیا، خاص کر وجاہت تایا کو، ان کا تو غصہ ہی کم نہیں ہو رہا۔ معلوم ہے مجھے، یہاں کوئی زیادہ پسند نہیں کرتا مجھے۔ کپ کی سطح پہ انگلی پھیرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا، تو تم کیا چاہتے ہو؟ جو حرکتیں تم نے کی ہیں اس کے بعد پھولوں کے ہار پہنائے جائیں تمہیں؟ پھولوں کے ہار تو انہیں پہنانے ہی پڑیں گے،
چاہے دلی رضامندی سے چاہے مجبوراً۔ اتنی ڈیمانڈز رکھو گے تو تایا جان تمہیں شوٹ ہی کر دیں گے۔ آپ کے علاوہ تو میں نے کسی چیز کی ڈیمانڈ رکھی ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نرم سا تاثر تھا، وہ اس پر بھی راضی نہیں۔ آپ تو راضی ہیں نا؟ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے صرف آپ کی رضا درکار ہے، باقی میں کسی کو خاطر میں لانا ضروری بھی نہیں سمجھتا۔ اس نے بھاری لب و لہجے میں کہتی ہوئے کپ اس کی جانب بڑھا دیا، جس پر ریشام نے ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں اتنی ہی پیتا ہوں۔ ریشام نے اس کا بڑھایا ہوا کپ تام لیا تھا جو آدھا بھرا ہوا تھا۔ تم اپنی امی اور بہن کو یہاں نہیں لاؤ گے دادا جان سے ملانے؟ ارادہ تو ہے، لیکن فی الحال ان کا یہاں نہ آنا ہی بہتر ہے۔ پہلے آپ کے گھر والے مجھے تو قبول کر لیں۔ اپنے اخلاق بہتر کرو ان کے ساتھ۔ میں نے کون سا ان کے ساتھ جنگ چھیڑ رکھی ہے؟ پھر بھی یوسف، تھوڑا سا نرم مزاجی سے سب سے ملو، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ نرم مزاجی سے؟ ہاں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ مجھ پہ دباؤ نہ ڈالا جائے تم سے علیحدگی کے لیے۔ انس نے ابرو کو حرکت دیتی ہوئے اسے دیکھا، جس نے ان کی چھوڑی ہوئی چائے سے ایک گھونٹ ہی لیا تھا کہ اس نے آگے کو ہو کر اس کے ہاتھ سے کپ چپٹ لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے اتنی سرعت سے کپ چھینا تھا کہ چائے کپ سے چھلکنے ہی والی تھی۔ بس وہ اس کی گھوری کو خاطر میں لائے بغیر مسکراہٹ دباتا پھر سے چائے پینا شروع ہو چکا تھا۔ پہلی بات تو یہ ریشام بی بی، علیحدگی کو تو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے بھی اس رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کی تو میں ہرگز نرمی اختیار نہیں کروں گا، چاہے وہ ضمیر انکل ہی کیوں نہ ہوں۔ تم میرے بابا کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ وہ تیز لہجے میں لفظوں پر زور دیتے ہوئے اسے جتا کر بولی۔ میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تم معافی نہیں مانگ سکتے ان سے؟ میری خاطر بھی نہیں؟ اس کی خاموشی پر اس نے دوبارہ پوچھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں آپ کی خاطر کیا کر سکتا ہوں، یہ تو بس ایک معافی ہے۔ یعنی کہ تم مانگ لو گے؟ اس نے پرجوشی سے پوچھا تو اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ چلیں ابھی؟ انس نے اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے ہوئے کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھا، جہاں آدھی رات گزرنے کا وقت ہو چکا تھا۔ اس وقت انس نے ابرو اٹھا کے اسے دیکھا تو اس نے دیوار گیر گھڑی کو دیکھا جہاں رات کافی بیت چکی تھی۔ اوہ، وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں اس وقت تمہارے ساتھ تنہا بیٹھی ہوں اس کمرے میں، اگر کسی نے دیکھ لیا نا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی ڈانٹ پڑ سکتی ہے مجھے۔ آپ کو واقعی میں لگتا ہے میرے ہوتی ہوئی کوئی آپ کو ڈانٹ سکتا ہے؟ چیلنجنگ انداز میں وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا تو نفی میں سر ہلا گئی۔ بیٹھ جائیں واپس، کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو۔ نہیں، تم آرام کرو، تمہارے سر میں بھی درد ہو رہا ہے نا، تم نے پین کلر بھی نہیں لی ابھی تک۔ اب نہیں ہے، آپ کی بنائی ہوئی چائے سے ہی آرام آ گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اب میں چلتی ہوں۔ دوسروں کی نیند اڑا کر خود سکون سے سو جانا اچھی بات تو نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے ابرو بھینچ کے اسے دیکھا۔ میرا مطلب تھا آپ نے چائے بنا کر دے دی، میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے چائے پی کر۔ تو مت پیتے، میں نے تو اصرار نہیں کیا تھا۔ آپ اتنے پیار سے بنا کر لائی تھی، میں کیسے انکار کر دیتا؟ صبح کب جاؤ گے تم؟ اس نے اچانک کی بات پلٹ دی۔ آپ ناشتہ بنائیں گی میرے لیے؟ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے محظوظ سا بولا۔ کتنے بجے تک جاؤ گے؟ اس کے سوال کو وہ صاف نظر انداز کر گئی تھی۔ کیا بنائیں گی ناشتے میں؟ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ شب بخیر، اس کی مسکراتی نگاہوں میں دیکھتی ہوئی وہ خفگی سے کہتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے نیند کی حالت میں کروٹ لی تو ہاتھ ایک سخت چیز سے ٹکرایا، جانے کس احساس کے تحت وہ گہری نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ پیچھے ہٹاؤ ہاتھ۔ دوسری طرف اس نے بھی نیند میں ڈوبے بریزے کا ہاتھ اپنے سر پر سے جھٹکا جو اندھیرے کے باعث اسے ٹٹول رہی تھی۔ اس کی آواز کانوں میں پڑی تو پہلے تو وہ ساکت ہوئی، پھر جلدی سے سائڈ ٹیبل کا لیمپ روشن کیا۔ عاشر مرزا اس کے روم میں اس کے بیڈ پہ سو رہا تھا، کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی؟ بریزے نے مشتعل ہوتے ہوئے بلینکٹ اس پر سے کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہو تم میرے روم میں؟ وہ سیخ پاتی اس کی سرکت پر۔ میں نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو میرے روم میں؟ اب کہ اس نے تکیہ اٹھا کے اس کے منہ پہ مارا تھا جو جھنجھلاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ نظر نہیں آ رہا اندھی ہو؟ نیند خراب ہونے پہ وہ مشتعل سا بولا۔ تم میرے روم میں کیوں سو رہے ہو؟ کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اٹھو یہاں سے فوراً۔ بریزے میرا دماغ مت خراب کرو، سونے دو مجھے۔ اس کے ہاتھ سے تکیہ کھینچ کر وہ پھر سے سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ وہ پیشانی پہ لاتعداد چکنے لیے اسے گھور رہی تھی۔ لیکن میں تمہارے ساتھ یہاں نہیں سوؤں گی۔ آئی ڈونٹ کیئر، جہاں دل کرے جا کر سو جاؤ۔ تم بدتمیز انسان! وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، ایک قہر بار نگاہ اس پر ڈالی اور صوفے پر سے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی۔ نیند میں ڈوبی آنکھوں کے ساتھ زیر لب اسے کوستی وہ ریشام کے روم میں جا کر سونے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن دروازہ لاک تھا تو پھر سے عاشر پر بے انتہا غصہ آیا
بڑبڑاتے ہوئے وہ اسی کے روم میں آ گئی تھی جہاں فاز اپنا کام ختم کر کے کب کا جا چکا تھا۔ لائٹس آف کرنے کے بعد دروازہ لاک کرتے ہوئے وہ بیڈ پر جا کر گر گئی تھی۔ وہ ایک دم گہری نیند سے جاگی تھی۔ ہڑبڑاتی ہوئی دیوار گر گھڑی کو دیکھا جہاں 7:15 کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے دیر تو نہیں کر دی کہیں؟ سائڈ پر دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتے ہوئے وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی بالکنی میں آئی جہاں سے سرسبز سا پورا لان دکھائی دے رہا تھا۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ پرندوں کی بولیاں، ٹھنڈی ہوائیں اور لہراتے پیڑ اور پودے الگ ہی فرت بخش سکون دے رہے تھے۔ مدھم پڑتی دھڑکنوں سے وہ نیچے پورچ میں دیکھ رہی تھی جہاں وہ سعادت غازی سے کوئی بات کرتا اپنی سیاہ گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ چہرے پر کسی کی پرتپش سی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے اس نے آنکھوں پر لگے ڈارک گوگلز اتار کر نظریں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا جو سیاہ آنچل سے سر ڈھکے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نور صبح وہ جو جاتے سمے اسے دیکھنے کی خواہش دل میں رکھے ہوئے تھا وہ پوری ہو گئی تھی۔ اس کی صبح اب مکمل ہو چکی تھی۔ انس کی صبح کا نور تو اس کے چہرے سے ہی تھا۔ چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہنے کے بعد وہ دوبارہ سے گوگلز آنکھوں پہ چڑھائے ہوئے سعادت غازی سے رخصت لیتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، لیکن وہ تب تک وہیں کھڑی رہی جب تک اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ نہ تو اس کے آنے کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی جانے کا۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی یہاں سے جانے کی؟ کچھ دیر رک جاتا تو ناشتہ ہی بنا دیتے ہم تو اپنے دشمنوں کو بھی کھلائے پلائے بغیر نہیں جانے دیتے، اور وہ تو پھر بابا جان کا پوتا ہے۔ کچن میں اس وقت ناشتے کی تیاری زور و شور سے جاری تھی، ساتھ ہی سفینہ دائی بھی بلند آواز سے اپنے خیالات کا اظہار کیے جا رہی تھیں۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد پڑی کرسی پر بیٹھی وہ چائے پیتے ہوئے انجان سی بنی بیٹھی تھی۔ دل میں کہیں ایک افسوس سا دبا تھا کہ کاش وہ صبح جلدی ہی اٹھ جاتی۔ جب ہی سب نے حیرت سے کچن میں داخل ہوتے بریزے کو دیکھا جو کاٹن کے سادہ سے سوٹ میں سر درد کے باعث پیشانی کو مسلتی ہوئی کافی کی طلب میں وہاں آئی تھی۔ ریشام میرے لیے کافی بنا دو پلیز، نیند کی کمی کے باعث بوجھل سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے پاس والی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے میز پر سر ٹکاتے ہوئے بولی۔ تمہارے پاس کیا ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہیں؟ سفینہ تائی نے ناپسندیدگی سے اس کے حلیے کو دیکھا۔ اٹھو بریزے، جا کر چینج کرو۔ ریشام تم جاؤ اس کے ساتھ اور ڈھنگ سے تیار کرو اسے۔ میں کافی پی کر چینج کر لوں گی پھپھو، وہ بے ساختہ بولی۔ اس کے کمرے میں تو ابھی تک عاشر کا قبضہ تھا، وہ ریشام کو وہاں نہیں لے جا سکتی تھی۔ تم جاؤ روم میں کافی بنا کر لا رہی ہوں تمہاری۔ سب کی توجہ خود پر دیکھ کر ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا تھا۔ جب اپنے روم میں آئی تو وہاں ابھی تک خوابناک سا ماحول بنا تھا۔ وہ کینہ توز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو گہری نیند میں ڈوبا تھا۔ بریزے نے انجام کی پرواہ کیے بغیر سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی سے بھرا جگ اٹھا کر بنا سوچے سمجھے اس کے چہرے پر پھینک دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ جب حواس ٹھکانے لگے تو جگ پکڑے کھڑی بریزے پر نظر گئی جو تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے روم میں سونے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو اب تم یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہو۔ جگ کو واپس اس کی جگہ پہ رکھتے ہوئے وہ صاف صاف اسے نکل جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ جب انگوٹھے سے بھیگی ابرو کو صاف کرتا ہوا بلینکٹ ہٹا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کل میں تمہارے روم میں سویا تھا، آج تم میرے روم میں سوگی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میزبانی کیسے کی جاتی ہے۔ زبردستی کی بن بلائے مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے، اور جو ساری زندگی کے لیے زبردستی آپ پہ مسلط کر دیے جائیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ جواباً وہ پھر گہرا طنز کر گیا۔ میرے پاس اختیار نہیں تھا ورنہ میں کبھی تم سے نکاح نہ کرتی۔ تمہارے پاس اختیار نہیں تھا اور مجھے میرے اختیار کو استعمال کرنے ہی نہیں دیا گیا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ بریزے کی برداشت کی حد ہو چکی تھی۔ وہ کل رات سے اسے یہی باتیں سن رہی تھی کہ اسے زبردستی عاشر پہ مسلط کیا گیا ہے۔ اپنی ذات کی اتنی ناقدری اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ عاشر کے طنز اس کی انا پہ ضرب لگا رہے تھے۔ انچاہی نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو میری پیاری بیوی، سرگوشی میں کہتے ہوئے اس کی جان جلاتا وہ روم سے نکل گیا تھا۔ کیا کہا ہے تم نے بریزے کو؟ وہ جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھا رائمہ کے تیز لہجے میں کیے گئے استفسار پر حیرانگی سے بولا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پھر وہ کیوں رو رہی ہے؟ مجھے کیا معلوم کیوں رو رہی ہے؟ عاشر اتنے معصوم مت بنو، تم رات سے اس بیچاری کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اسے باتیں سنائی جا رہے ہو۔ میں نے اسے کوئی باتیں نہیں سنائی، اسے خود ہی شوق ہو رہا ہے رونے کا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے بولا۔ جب نکاح کر ہی لیا ہے تو اس کی حیثیت کو بھی قبول کر لو۔ مجھ پر دباؤ ڈال کے اسے اپنانے پر مجبور کیا گیا تھا، میں یہ بات اتنی آسانی سے نہیں بھلا سکتا۔ ہاتھ میں پکڑا ٹوسٹ ٹرے میں رکھتے ہوئے وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب حقیقت کو تسلیم کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ اس کے غصے اور ناراضگی سے وہ اچھے سے واقف تھیں جب یہ اس بات نرمی سے کہا، لیکن وہ تو جیسے کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔
فائلوں کے بلندے سنبھالے وہ ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو سیدھی نظر اس پر پڑی جو اپنی راکنگ چیئر پر سر پیچھے کو ٹکائے بیٹھا تھا۔ پلکیں وا کرتی ہوئی اس نے نوارد کو دیکھا، پھر کسل مندی سے 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا سیدھا ہو بیٹھا۔ تم نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کیوں نہیں کی؟ مہرماں کی بڑھائی ہوئی فائلز کو تھامتے ہوئے اس نے غیر متوقع سوال کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر اس کے تاثرات یکبارگی بدلے تھے۔ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے چھوڑ دی تھی، جاب کی وجہ سے دوبارہ کنٹینیو کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ کتنے سیمسٹرز رہ گئے تھے؟ 2۔ مجھے نہیں پڑھنا آگے۔ اس کے تاثرات سے ہی وہ اس کی سوچ کا اندازہ لگاتی ہوئی جلدی سے بولی، ڈگری کے لیے تمہیں یہ سیمسٹرز پڑھنے ہی پڑیں گے، ہر کوئی میری طرح نہیں کرتا جو بنا ڈگری کے تمہیں جاب پہ رکھ لے۔ میں نے منتیں تو نہیں کی تھی تم نے زبردستی مجھے جاب پہ رکھا ہوا ہے، بھولو مت، اس نے گھورتے ہوئے یاد دلایا۔ لیکن وہ جواب دینے کی بجائے فائل کی وکردانی کرتے ہوئے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے تو غازی انڈسٹریز کو بینکرپٹ کرنے کا تیہ کر لیا شاید۔ پھر سے کوئی بلنڈر ہو گیا؟ مہرماں کے چہرے پر پریشانی دکھنے لگی تھی۔ یہ اماؤنٹ کیلکولیٹ کرو ذرا پھر سے۔ صحیح تو ہے؟ یہ صحیح ہے۔ سلار نے ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہاں آؤ۔ اس کے کہنے پر وہ اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب دھیان سے دیکھو۔ پین کو کھلی ہوئی فائل کے متن پر رکھتے ہوئے اسے ایک ایک پوائنٹ سمجھاتا جا رہا تھا۔ آخر میں جو فگر اس نے کیلکولیٹ کیا تو مہرماں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اتنا بڑا ڈفرینس؟ اگر میں تمہاری بنائی ہوئی فائل کو ری چیک نہ کروں تو کوئی بعید نہیں کہ ہمیں روڈ پر آنے میں صرف چند دن ہی لگیں گے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا یہ کام، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب، تم مجھے جاب سے نکال دو۔ ناراضگی سے کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ میز پہ رکھتے ہوئے ان پر سر رکھ دیا تھا۔ ہلکا سا مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے وہ ساتھ ہی تیزی سے فون کی اسکرین پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں پڑھ لو، آگے کام آئے گا تمہارے۔ جاب کے ساتھ پڑھائی مینیج نہیں کر سکتی میں، وہ نروٹھے لہجے میں بولی۔ یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم 2 گھنٹے یہاں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہو۔ اچھا، جامعہ کے پروفیسرز اتنے اچھے ہیں جو مجھے خود پڑھانے آئیں گے یہاں؟ اس کے تن سے پوچھنے پر سلار نے محظوظ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ پروفیسرز کو یہاں بلانے کی ہی ضرورت نہیں، تو میں خود بھی پڑھا سکتا ہوں۔ سوری، مجھے تمہارا یہ احسان نہیں چاہیے بالکل بھی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر فوراً انکار کر گئی۔ یہ میرا احسان نہیں ہے بلکہ میری مجبوری ہے۔ دیکھو میں آئندہ کوئی بلنڈر نہیں کروں گی، پہلے 10 دفعہ خود فائل چیک کروں گی اور کوشش کروں گی کہ اس میں ذرا سے بھی غلطی نہ ہو۔ تم 1000 دفعہ بھی اسے چیک کرو گی تب بھی غلطیاں نکلنے کا پورا امکان ہے مجھے۔ لیکن میری غلطیوں کو تم منٹوں میں ٹھیک کر دیتے ہو، اس لیے مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، ہے نا؟ کل اپنے ڈاکومنٹس لے کر یونیورسٹی چلی جانا، یہ سیمسٹر تمہیں ہر حال میں پڑھنا ہے۔ میں نہیں پڑھنا چاہتی آگے، تم میرے معاملے میں اتنی مداخلت کیوں کرتے ہو؟ وہ اس کی ضد پر جھنجھلا اٹھی تھی۔ مہرماں سلطان، تمہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنے پیرنٹس کو دیکھنا ہے، ان کی کیئر کرنی ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے، اگر مستقبل میں تمہیں کہیں اور جاب کرنا پڑ گئی تو اس کے لیے تمہیں ڈگری کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی دیر سے صحیح سلار غازی سے اس کی جان چھوٹ سکتی تھی۔ وہ ابھی تشکر کا سانس بھی نہیں لے پائی تھی کہ اس کی دوسری بات نے اسے سرتاپا سلگا دیا، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن پھر بھی مجھے آگے نہیں پڑھنا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ ہٹ درمی سے کہتی ہوئی جھٹکے سے اٹھی۔ تمہارا بچپنا کب ختم ہوگا مہرماں سلطان؟ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، تم میرے معاملات سے دور رہو، مجھے معلوم ہے میرے لیے کیا بہتر ہے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ عقل تو تم میں ذرا سی بھی نہیں ہے، اپنے لیے فیصلے کیا خاک لوگی؟ وہ اب اسے جان بوجھ کر تپا رہا تھا۔ تم مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو، وہ ضبط سے بولی۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، اگر تمہیں حقیقت بتانے کا اتنا ہی شوق چڑھا ہے تو ایک چیز مجھے کلیئر کر دو۔ جی عرض کریں، وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جب تم اپنی کزن میں انٹرسٹڈ ہو تو پھر میرے پیچھے پڑنے کا کیا مقصد ہے تمہارا؟ تم سے کس نے کہا کہ میں اپنی کزن میں انٹرسٹڈ ہوں؟ سلار نے ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم اسے شادی کرنے والے تھے، وہ دونوں ابرو کو اٹھاتی جتا کر بولی۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ شادی سے پیار محبت کی بیس پر ہی ہوتی ہے؟ اسے شادی کرنے کے پیچھے میری ترجیحات کچھ اور تھیں۔ تمہارے یہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی اس لیے؟ اس نے اپنی سوچ کے مطابق دریافت کیا۔ نہیں۔ پھر؟ تم شاید مجھے گریڈی سمجھو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری کزن کے نام پر جو پراپرٹی ہے میں اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں۔ تم پراپرٹی کے پیچھے اسے شادی کر رہے تھے؟ اس کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلیں۔ ہاں، بعض دفعہ آپ کو دل کی بجائے دماغ کے سنتے ہوئے فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ اس سب میں اس لڑکی کا کیا قصور؟ تمہیں اس کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نکاح کسی اور سے ہو گیا۔ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی؟ میں نے کہا ہے اس کا نکاح کہیں اور ہو گیا ہے۔ تو ایک ہی بات ہے نا؟ تمہارے لیے ایک ہی بات ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ اب تم کیا کرو گے؟
تمہیں میری زندگی کے بارے میں جاننے میں اتنا ہی تجسس ہے تو میرے ساتھ حویلی کیوں نہیں چلتی؟ کیا تم اسے چھوڑ دو گے؟ وہ صرف اس لڑکی کے بارے میں جاننے میں متجسس تھی۔ تم کہو گی تو چھوڑ دوں گا، لیکن پھر پراپرٹی کا کیا ہوگا؟ شاید وہ میرے نصیب میں نہیں۔ بالکل، جو نصیب میں نہیں ہوتا وہ ہاتھ میں آ کر بھی نکل جاتا ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم تھوڑی سی پراپرٹی کے پیچھے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کرو گے۔ وہ افسوس سے سر ہلاتی بھی بولی، اس تھوڑی سی پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو 18 کروڑ ہے۔ 18 کروڑ ہو یا 100 کروڑ، پیسہ تو بس آنی جانی چیز ہے۔ بے شک، تم سے بہتر کون جان سکتا ہے یہ بات؟ تم نے میری دوسری بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ میرا آفس ہے، میں یہاں کام کرنے آتا ہوں، تم سے گوسپ کرنے نہیں۔ وہ اچانک کی بکھری ہوئی فائلز کو سمیٹنا شروع ہو گیا تو وہ اسے تیز نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ سالار غازی صرف تب تک بات کرتا تھا جب تک اس کا مطلب ہوتا تھا۔ ویسے انس سے تمہاری رشتہ داری کیسے نکل آئی؟ اس نے یاد آنے پہ اچانک پوچھا۔ کب سے جانتی ہو تم اسے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے سنجیدگی سے پوچھا۔ جب سے میں اس ایریا میں شفٹ ہوئی ہوں، نیبرز میں صرف رضا انکل اور فرمان بھائی کی فیملی سے ہی اچھے ٹرمز ہیں۔ کیا انس سچ میں تمہارا کزن ہے؟ مصروف سے انداز میں اس نے صرف پھنکارا ہی بھرا تھا۔ پستئی اور آتشی کلر کے اسٹائلش سے ڈریس کو زیب تن کیے، نازک سی گولڈ کی جیولری پہنے اس نے دراز بالوں کو کرل کر کے کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ مہندی سے سجے ہاتھوں میں بھی کافی ساری چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے پیروں کو لمبا کر کے کینچی صورت کر رکھا تھا، جن میں دمکتی گولڈ کی پازیب الگ ہی چھپ دکھا رہی تھی۔ اسے سارا اور ریشام نے ہی تیار کیا تھا، ورنہ تو صبح سے کافی عام سے حلیے میں ہی گھوم رہی تھی۔ انگوٹھیاں پہنے، ہاتھوں میں فون پکڑے وہ مکمل طور پر روسی کی جانب متوجہ تھی۔ عاشر کی موجودگی کو نظر انداز کیے وہ اسکرین پر انگوٹھا چلاتی اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ جب باہر سے آیا تھا تو جینز اور ہائی نیک پر اس نے جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اپنے ہی دھیان میں وہ روم میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر لمحے کو رکا۔ سر سے پیر تک اس کی تیاری کو جانچتے ہوئے وہ سر جھٹک کر وارڈروب کے پاس آیا، پھر اپنی جیکٹ اتار کر اندر رکھتے ہوئے اس نے بجتے ہوئے فون کو دیکھا، پھر سلائڈ کر کے کال پک کرتے ہوئے وہ بڑی سی کھڑکی کے پاس آ گیا جس کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ فون کان سے لگائے جب اس نے مقابل کی بات سنی تو زیر لب مسکرا دیا۔ معلوم نہیں تھا مجھ سے کام نکل جانے پر تم ایسے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لو گے۔ دوسری جانب اس کا دوست تھا جو اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ ایسی بات نہیں، میں تمہیں کال کرنے ہی والا تھا۔ شکریہ کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس کے بدلے میں تم ایک اچھا سا ڈنر بھی کروا سکتے ہو مجھے۔ وہ جلدی سے بولا تو وہ بخوشی راضی ہو گیا تھا۔ مزید کچھ باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اگر اس احسان کے بدلے عاصم اس سے اس کی ساری جائیداد بھی مانگتا تو وہ بھی دینے سے کبھی نہ ہچکچاتا۔ ڈھیروں سکون اپنے اندر اترتا محسوس کر کے اس نے سرشاری سے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے بیڈ پہ تسلط جمائے استحقاق سے بیٹھی تھی۔ اس کی سوچیں اسے ماضی میں بہا لے گئی تھیں، کئی سال پیچھے، جہاں وہ بہت چھوٹا سا اپنے بابا کے انتقال کے بعد رائمہ کی انگلی تھامے سعدین حویلی میں داخل ہوا تھا۔ وہاں سب نے خوش دلی سے ان کا خیر مقدم کیا تھا، سب ان کی دلجوئی میں مصروف رہتے تھے سوائے ایک کے۔ وہ تھی حویلی کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی اولاد بریزہ غازی۔ پہلے ساری توجہ اور پیار کی حقدار وہ اکیلی تھی، لیکن جب سے عاشر مرزا وہاں آیا تھا وہ کہیں پس منظر میں چلی گئی تھی۔ اب سب کو اس سے زیادہ عاشر کی فکر لگی ہوتی تھی کہ اس نے کھانا ٹھیک سے کھایا یا نہیں، وہ اداس کیوں بیٹھا ہے، وہ بات کیوں نہیں کر رہا۔ وہ اندر ہی اندر عاشر کی نفرت کا بیج خود میں بو رہی تھی۔ زیادہ عرصہ وہ یہ سب برداشت بھی نہیں کر سکی تھی۔ عاشر کا داخلہ بھی اس کے ہی اسکول میں کروا دیا گیا تھا، دونوں ہم عمر تھے اسی لیے ایک ہی کلاس میں پڑھ رہے تھے۔ وہ کبھی اس کی بکس چھپا دیتی تو کبھی اس کا ہوم ورک والا پیج پھاڑ دیتی۔ جب ٹیچر سے اسے ڈانٹ پڑتی تب جا کر بریزہ غازی کو سکون ملتا، اور اس نے صرف یہاں پر ہی بس نہیں کیا تھا، اب تو وہ حویلی میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرتی تھی۔ عاشر کو سب کی نظروں میں برا ثابت کر کے وہ اپنی کھوئی حیثیت واپس پانا چاہتی تھی۔ پھپھو عاشر نے مجھے مارا ہے، وہ کئی بار روتی ہوئی رائمہ کے پاس جا کر اس کی جھوٹی شکایتیں لگاتی تو وہ اسے بس دیکھ کر رہ جاتا۔ اپنی صفائی میں کچھ کہہ بھی نہیں پاتا تھا کہ اس کی ماں کچھ سننے کی بجائے جواباً اسے ڈانٹ دیا کرتی تھی، اور بعد میں جب وہ فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پہ سجا کے اسے دیکھتی تو اس کا دل بھی چاہتا کہ وہ بھی اس کی جھوٹی شکایتیں لگا کے اسے ڈانٹ پڑوائے، لیکن باوجود کوشش کے وہ ایسا نہیں کر پاتا تھا۔ صرف اپنی ماں سے ہی نہیں، وہ کئی بار وہاج غازی، وجاہت غازی اور سعادت غازی سے بھی ڈانٹ سن چکا تھا کہ وہ جان بوجھ کر بریزے کو تنگ کرتا ہے۔ انہیں ایسا لگتا کہ شاید وہ اپنے بابا کے جانے کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، اسی لیے اس کا اشتعال وہ بریزے پہ نکالتا ہے، لیکن حقیقت تو سوائے ان دونوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر ایک دن اسے بدلہ لینے کا موقع مل ہی گیا۔ اس وقت وہ دونوں میٹرک کے اسٹوڈنٹس تھے۔ ایگزام کے دوران بریزے کے پیچھے بیٹھی لڑکی نے چیٹنگ کرنے کے بعد چھوٹے سے پیپر کو موڑ کر جلدی سے بریزے کے پیروں کے پاس پھینک دیا۔
اس نے خود کو بچا کر بریزے کو پھنسا دیا تھا۔ ٹیچر اس کی صفائی سنے بنا اسے پرنسپل کے آفس لے گئی تھیں۔ اسے وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن اس کے 15 منٹ ضائع ہو چکے تھے، جس کے باعث وہ ٹھیک سے پیپر نہیں کر پائی تھی۔ پوری کلاس اسے جن نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں پانی سے بھرتی جا رہی تھیں۔ عاشر کو معلوم تھا اس نے چیٹنگ نہیں کی ہوگی، لیکن اس کے ہاتھ جو سنہری موقع آیا تھا وہ اسے کیسے جانے دیتا۔ حویلی جا کر اس نے سب کے سامنے بتا دیا کہ بریزے نے آج چیٹنگ کی ہے۔ پہلے تو حیرت اور شوق سے اسے دیکھتے رہے، لیکن وہاں غازی نے اسکول فون کر کے کنفرم کرنے کے بعد بریزے کو جو ڈانٹا تھا، اسے آج بھی وہ لمحہ یاد تھا جب وہ برستی آنکھوں سے انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے چیٹنگ نہیں کی، لیکن کسی نے اس کی بات کا یقین نہ کیا۔ وہ جب تنہا لان میں بیٹھی رو رہی تھی تو وہ اس کے پاس گیا تھا۔ اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ آج اس نے بھی اپنے سارے بدلے ایک ساتھ لے لیے۔ بہت خوش ہونا تم میری جھوٹی شکایت لگا کر، شکوہ کو آنسو سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ بھیگے لہجے میں کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا تھا۔ اس کا دل تو اس کے آنسوں میں ہی بہہ گیا تھا۔ وہ اپنے بدلتے احساسات پر خائف تھا۔ اس دن کا تو اس نے شدت سے انتظار کیا تھا، وہ بھی ایک دن بریزے غازی کو روتے ہوئے دیکھے گا، لیکن آج جب وہ روئی تھی تو وہ اسے سکون نہیں ملا جس کی اسے عرصے سے تلاش تھی۔ وہ اپنے دل کی بغاوت پہ ڈر گیا تھا۔ اس کے لیے ابھرتے جذبوں کو اس نے اپنے دل میں ہی دبا لیا تھا۔ اگر اسے بھنک بھی پڑ جاتی تو عاشر سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کیا ہنگامہ برپا کر سکتی تھی۔ وقت کے مدارج طے کرتے ہوئے وہ اب یونیورسٹی لائف میں قدم رکھ چکے تھے، لیکن ان کے درمیان سرد جنگ اب بھی قائم تھی۔ بریزے کو وہ آج بھی اتنا ہی ناپسند تھا جتنا پہلے دن لگا تھا۔ اس کے مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ آج بھی اس کی جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر اسے ڈانٹ پڑوانے کی کوشش میں رہتی تھی، اور دوسری جانب وہ تھا جو صرف اس وجہ سے اس سے اسی کے انداز میں پیش آتا تھا کہ کہیں وہ اس کے راز دل کو نہ جان پائے۔ وہ کبھی اس پہ یہ آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ دل و جان سے اس پہ مر مٹائے۔ وہ اس کی نس نس میں خون کی طرح شامل تھی، لیکن جب اس سے سامنا ہوتا تھا تو ہمیشہ طنزیہ گفتگو کرتے ہوئے وہ سرد مہری سے ہی پیش آتا تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ اسے اپنا دل دے بیٹھا ہے تو نہ جانے کتنا اس کا مذاق بناتی۔ اس کے ہاتھوں تو مانو ایک مشغلہ آ جانا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کبھی اپنے دل کو اس کے سامنے کھول نہیں پایا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ جتنی نفرت بریزے اس سے کرتی ہے وہ بھی اس سے بڑھ کر اسے ناپسند کرتا ہے۔ عاصم اس کا پرانا دوست تھا۔ جب اس کا پروپوزل اس کے لیے آیا تو اس نے بنا جھجکے ساری سچویشن اسے بتائی تو وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے فوری راضی ہو گیا۔ اسے صرف اتنا کرنا تھا کہ کسی بھی طرح عین نکاح والے دن کوئی بھی جواز بنا کر انکار کرنا تھا، تاکہ کوئی دوسرا حل سوچنے اور سوچ بچار کرنے کی بجائے اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا پلان کامیاب ہو جائے۔ پھر جھوٹے ایکسیڈنٹ کی خبر پھیلا کر نقلی زخم بنانا ایک ڈاکٹر کے لیے تو بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ کسی کو کانوں کان شک بھی نہیں ہوا تھا کہ عاشر اور بریزے کا افراتفری میں کیا گیا نکاح محض عاشر کے ترتیب دیے گئے منصوبے اور اس کی اور ڈاکٹر عاصم کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ کیوں اتنی ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ بریزے نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ تم سے مطلب؟ وہ سلگ ہی تو اٹھی تھی اس کے جواب پر۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان کی 17ویں قسط کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔